اسلامن نوجوان تھا، شمالی افریقہ کی خوش سواد علاقے طرابلس، الغرب، تیونس، مراکش، جزائر مصر کی عام سرحد اور بالکل سامنے تھے، اور 25 ہجری سے اس پر عبداللہ کی نگاہیں پڑی تھی، اور اسی زمانے میں اس کا جائزہ لینے کے لیے ایک سرسری چکر لگایا تھا۔ 27 ہجری میں اس نے باقاعدہ شمالی افریقہ پر خودکشی کی۔ اس کے طرابلس الغرب کی حدود میں داخل ہونے کے بعد یہاں کا حاکم جرجیر 1,20,000 فوجوں کا مقابلہ میں آیا۔ دونوں میں عرصہ تک جنگ ہوتی رہی لیکن کوئی فیصلہ نہ ہو سکا۔ جب زیادہ اثر لگ گیا تو حضرت عثمان نے حضرت عبداللہ بن ابی زبیر کو ایک تازہ دم فوج کے ساتھ مدد کے لیے بھیجا۔ اس کے بعد بھی کچھ فیصلہ نہ ہو سکا۔ آخر میں عبداللہ بن زبیر نے اسی دن فوج کا ایک حصہ ایک مقام پر چھوڑ دیا اور ایک حصے لے کر مقابلہ میں آئے، اور دن بھر نہایت شدید کی جنگ ہوتی رہی۔ آخر میں جب دونوں تک کر الگ ہو گئی، اس وقت وہ فوج جو آرام کر رہی تھی دفتن پہنچ کر حملہ آور ہوئی، اور طرابلسی بالکل چور ہو چکے تھے، اس لیے مزید مقابلہ نہ کر سکے، اور جرجیر نے 25,000 دینار سالانہ پر صلح کری۔ طرابلس کی فتح کے بعد تیونس، مراکش، الجزائر وغیرہ تمام علاقے آسانی کے ساتھ زیر نگی ہو گئے۔ تو طرابلس کی یہ فتح ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسپین پر حملہ، اسپین پر تو باقاعدہ حملہ ولید بن عبد الملک کے دور میں ہوا تھا، لیکن چونکہ اس وقت بھی ہوا تھا اسپین پر حملہ۔ شمالی افریقہ کی تسخیر کے بعد بحیر روم کا دروازہ کھل گیا، چنانچہ 27 ہجری میں عبداللہ بن نافع نے اسپین پر حملہ کیا، لیکن اس وقت مستقل فوج کشی کا خیال نہ تھا، اس لیے صرف یورپ کا دروازہ کھٹکھٹا کر وہ لوٹ آئے۔ قبرص کی فتح نہایت اہم یہ بھی ہے، قبرص یہ اہم ہے، اور یہ 28 ہجری میں قبرص فتح ہوا تھا۔ کب فتح ہوا تھا؟ 28 ہجری میں۔ امیر معاویہ آل فاروق سے صوبہ دمشق کے والی تھے۔ دیکھو یہ بات بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ امیر معاویہ گورنر رہ چکے ہیں 19 سال شام کے، اور پھر جو حکمران رہے نا وہ 20 سال، تو ٹوٹل انہوں نے 39 سال حکومت کی۔ کتنی؟ 39 سال، ٹھیک ہے۔ حضرت عثمان نے انہیں گورنر تھے نا، وہ تو حضرت عمر فاروق کے دور سے چلے آ رہے تھے، پھر عثمان غنی کے دور میں بھی تھے، تو 19 سال یہ گورنر رہے، اور بعد میں حضرت علی کے ساتھ جو جنگ وغیرہ ہوئی تھی اس کے بعد 40 ہجری سے لے کر 60 ہجری تک 20 سال یہ پوری ملت اسلامیہ کے حکمران بھی رہے، ٹھیک ہے نا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ٹوٹل 39 سال ہو گئے نا، ٹھیک ہے۔ حضرت عثمان نے انہیں پوری شام کا والی بنا دیا تھا، اس لیے انہوں نے طرابلس، شام، اموریہ، ملتا وغیرہ فتح کی۔ قبرص پر جو ساحل شام کے قریب ہی نہایت درخیز و شاداب یہ ایک جزیرہ کا نام ہے، ٹھیک ہے نا، قبرص، اور میرے خیال سے اس کو آج کا سائپرس کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ ہاں، فاروق کی عہد سے امیر معاویہ کی نظر تھی، چنانچہ انہوں نے آپ سے اس پر خودکشی کی اجازت بھی مانگی تھی، لیکن حضرت عمر فاروق نے بحری جنگ کے خلاف تھے، اس سے اجازت نہ دی۔ حضرت عثمان نے بھی شروع میں احتیاط برتی، لیکن جب اس کا یقین ہو کہ بحری جنگ میں کوئی خطرہ نہیں ہے تو اجازت دے دی، مگر یہ شرط کر دی کہ جو شخص بخوشی شرکت کرنا چاہے اسے شریک کیا جائے، کسی کو جبر نہ کیا جائے۔ اجازت ملنے کے بعد امیر معاویہ نے قبرص پر حملہ کیا۔ یہاں کے باشندے نہایت نرم خو تھے، جنگ و جدال سے گھبراتے تھے، اس لیے انہوں نے 7,000 دینار سالانہ پر صلح کر لیا۔ یہ صلح میں یہ شرط تھی کہ مسلمان ان کی پوری حفاظت کریں گے، اور رومیوں کے مقابلے کے اہل قبرص مسلمانوں کو اپنے جزیرے سے گزرنے دیں گے، اور رومیوں کی حالات کی مسلمانوں کو خبر کرتے رہا کریں گے۔ کئی سال تک یہ صلح قائم رہی، لیکن 32 ہجری میں اہل قبرص نے مسلمانوں کے خلاف رومیوں کی مدد دی، اس لیے امیر معاویہ نے دوبارہ فوج کشی کر کے قبرص کو اسلامی مقبوضات میں شامل کر لیا اور مسلمانوں کو یہاں نو آبادی میں قائم کر دیا۔ تو پہلا جو حملہ امیر عثمان کے دور میں وہ 28 ہجری ہے، اور یہ 32 ہجری دوبارہ انہوں نے بغاوت کی تھی، یہ دوبارہ کا واقعہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کی معزولی، 29 ہجری میں ابو موسیٰ اشعری نے کو بصرہ کے حکومت سے معزول کر دیا حضرت عثمان غنی نے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ حضرت عمر کے زمانے سے بصرہ میں ایک جماعت ابو موسیٰ اشعری کے خلاف چلی آ رہی تھی، لیکن حکومت فاروقی کی وجہ سے اعلانی مخالفت کی ہمت نہ پڑتی تھی۔ حضرت عثمان کے زمانے میں اس جماعت نے قوت حاصل کر لی، سو اتفاق سے اس زمانے میں کردوں نے بغاوت کی، ابو موسیٰ نے جہاد پر وعظ کیا اور راہ اللہ میں پیادہ پا چلنے کی فضائل بیان کی۔ بہت سے لوگ آمادہ ہو گئے، لیکن ابو موسیٰ کی مخالف جماعت نے کہا کہ ہم کو جلدی نہ کرنا چاہیے، دیکھیے ہمارا امیر کس شان سے چلتا ہے، اگر اس کا قول اور فعل مطابق ہے تو ہم بھی اس کی پیچھے پیادے چلیں گے۔ اتفاق سے ابو موسیٰ جس وقت روانہ ہوئی، ان کی سواری میں ایک عمدہ ترکی گھوڑا تھا، وہ 40 خچروں پر ان کا سامان بار تھا۔
ایک شخص نے بڑھ کر باغ روک دی اور کہا قول و فعل میں یہ اختلاف، اب ہم کو سواری دو اور خود پیدل چلنے کا ثواب حاصل کرو۔ ابو موسیٰ اشعری نے کی یورش دیکھ کر ان کو کوڑا مارا۔ یہ لوگ شکایت کے لیے حضرت عثمان کے پاس پہنچے اور ان سے ابو موسیٰ اشعری کی معذوری کا مطالبہ کیا۔ ان کے مطالبے پر عثمان غنی نے ابو موسیٰ کو معذور کر کے عبداللہ بن عامر کو والی مقرر کر دیا بصرہ کا۔ یہ بات سمجھ آ گئی کیوں معذور کیا تھا؟ ہاں جی، مطلب یہ کہ انہوں نے پہلے یہ کہا نا کہ ہم پیدل جائیں گے، اور پھر خود پیدل نہیں گئی، پھر گھوڑے پر سوار تھے، پھر ان کو کوڑا بھی مار دیا۔ یہ شکایت امیر عثمان کو پہنچ گئی، لہذا اس وجہ سے انہوں نے جو ہے نا وہ کیا کر دیا، اس کو کر دیا، ٹھیک ہے نا۔ نہیں، دشمن کیوں بنتے تھے؟ صحابہ میں تو خالد بن ولید کو جب حضرت فاروق نے معزول کیا تو وہ دشمن بنے تھے۔ ان کی جنگ تو جو بھی تھی نا وہ تو اسلام کے لیے تھی نا، یہ تو نہیں تھا کہ وہ مطلب کوئی ذاتیات تھی آپس میں، ایسا کچھ بھی نہیں تھا، ٹھیک ہے نا۔ ہاں جی، یہ بیچ میں کوئی ایران کی بغاوت ہے، اس کو چھوڑ دے، ولید بن عوف کی معذوری، تبرستان کی فتح، یہ سارا خود تاجستان کی فتح، کرمان سجستان پر قبضہ، یہ سارا یہ چھوڑ دیے تو غیر ضروری چیزیں ہیں نا۔ اب ہم آ جاتے ہیں نا یہاں پر، یہ متفرق فتوحات پہ آ جائے، متفرق